نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں اپنی حفظ و امان میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ آیت 222 جو ہے اس کا صرف میں ترجمہ اور ترجمہ بتاؤں گی، کیونکہ ایک سیدھا سا حکم ہے، اس آیت کے ترجمے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا، اس کی تفسیر میں اتنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ جائے گی، اور باقی ہم مزید تفسیر جو آیت نمبر 223 کی کریں گے تو اس میں بھی یہ بات جو ہے وہ آ جائے گی۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت 222 سورہ بقرہ ہے اور پارہ ہمارا ہے دوسرا۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انِ الْمَحِيضِ ہے اس کے بارے میں، کل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن گندگی ہے یا اذیت ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ پس دور رہو عورتوں سے، فی الْمَحِيضِ ہے اس کے دنوں میں، ولا اور نہ تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پھر جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ بس آؤ تم ان کے پاس، من حیثو جہاں سے امرکم اللہ اللہ نے حکم دیا تمہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب اور محبت کرتا ہے المتطہرین پاک رہنے والوں سے۔ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے یعنی گندگی ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی تفسیر میں زیادہ جانے کی ضرورت ہے، ایک سیدھا سا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے پڑھنے سے ہی سمجھ آ رہی ہے۔ تو اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 223 ہے، نساؤکم عورتیں تمہاری، ہرسن کھیتی ہیں، لکم تمہاری، فاتو پس آؤ تم، ہرسکم اپنی کھیتی میں، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو یا ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المومنین اور خوشخبری دے دیجئے یا بشارت دے دیجئے مومنوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ اب اس آیت میں پچھلی آیت میں جو بات چھپی ہوئی تھی نا، اس کا خوبصورت سا رخ دکھایا گیا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورت اور مرد کے جائز تعلقات کو جتنے خوبصورت انداز میں اور رومانٹک انداز میں کہہ لیں، ایموشنل سٹائل میں یہاں پیش کیا ہے، وہ شاید ہی دنیا کی کوئی فلم بھی نہیں بتا سکتی یا دکھا سکتی، ٹھیک ہے؟ وہ تو اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، قرآن تو سراسر ہدایت ہے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں عورت کو کبھی پاؤں کی جوتی کہا گیا اور کبھی مرد کو سر کا تاج کہا گیا، ٹھیک، اور کبھی کچھ کہا گیا، فلموں میں عورتوں کو بھنگرا کہا گیا، شاعر نے عورتوں کو چاند کہہ دیا اور کسی نے عورت کو جھیل کہہ دیا۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن بیوی کا مقام جو مرد کے لیے بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نساءکم حرث لکم، حرث کیا ہوتی ہے؟ کھیتی، تو عورت کو یہاں کھیتی کہہ کر مرد کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا۔ بعض خواتین اس آیت کو پڑھ کر بہت ناخوش ہوتی ہیں، یعنی ناراض بھی ہوتی ہیں، روٹھ بھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے ہمیں کھیتی کیوں کہا۔ ان کے ذہن میں کیونکہ کھیتی ایسی چیز آتی ہے جو پاؤں میں رلتی ہے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ کسان کا سب سے قیمتی متاع جو ہے نا وہ اس کی کھیتی ہوتی ہے۔ باغ کہہ دیا جاتا تو باغ سے تو لذت ملتی ہے، صرف خوبصورتی ہے آنکھوں کی۔ اللہ نے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کہہ کر یہ بات سمجھا دی کہ شوہر مرد کا تعلق بامقصد ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کچھ بھیجو، اس سے مراد اولاد بھی ہے اور صدقہ جاریہ کی صورتیں بھی ہیں۔ اتنی بڑی بات اتنے مختصر اور عام فہم انداز میں سمجھانے کا اتنا سادہ اور دل نشین انداز کسی انسانی کلام میں نہیں ہو سکتا۔ ہم تو چار جملے بھی بول دیں نا، پھر بھی کسی کو اپنی بات اتنے اچھے انداز میں نہیں سمجھا سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک جملہ بول دیا، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ واقعی اللہ کا کلام پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسان جو ہے وہ جب بیج ڈالتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بیج کے ذریعے کچھ عرصے بعد پھل حاصل کرے جو اس کے کام آ سکے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ بیج کو اپنے لیے آگے بھیجتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کے تعلقات کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں جو اولاد ہو، جو اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے دست و بازو بنے ہیں، اگر تربیت اور اللہ کی مدد سے اولاد صالحہ ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے آخرت کی کمائی کا بھی ذریعہ بنیں گے، ٹھیک ہے؟ بس یہ اتنی سی بات ہے جو اتنے دل نشین اور شائستہ انداز میں سمجھا دی اللہ تعالیٰ نے۔
یہ صرف اور صرف قرآن کا ہی اعجاز ہے. نساکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، ذمہ داری لو، سمجھو یہ اولاد تمہارے لیے کوئی ایسی وقت گزاری کی چیز نہیں ہے. بیوی تمہارے لیے اگر چاند کا ٹکڑا ہوتی نا، آپ سوچیں نا ذرا، تو چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی مشکل نہ ہوتی ہے. یعنی شوہر بیوی کے تعلق اور اس کے تقاضے کیسے ایسے خوبصورت انداز میں بیان کر دیے گئے کہ عورتیں کھیتی ہیں اور کھیتی کے ساتھ محنت ہے. کسان کو کھیتی سے فصل لینے کے لیے اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کی زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے، بعد میں کیڑے مکوڑوں سے بھی بچانا پڑتا ہے، موسم کی شدت سے بچانا پڑتا ہے، اور پھر جب فصل ہو جائے تو پھر اس کو کاٹتی ہے. تو اتنی محنت کے بعد جب فصل ملتی ہے نا، تو ایک ذمہ دار شوہر کی باتیں ہیں اس میں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے شوہر ہونے کے ناطے سے جو بیوی کے پاس آنے کے طریقے بتائے ہیں نا، واللہ ہی اس کو پڑھ کر اللہ کے نبی سے وہ محبت آپ کے دل میں آئے گی کہ آپ کی اتنی پیاری باتیں، آپ کی اتنی اچھی باتیں جو ہیں وہ، یا آپ کے بارے میں جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ تو کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں بتا سکتا اپنے داماد کو. تو اللہ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. شوہر اور کسان میں یہ بہت ساری مماثلتیں ہیں. فرمایا پہلے اپنی عورت کا دل نرم کرو، اس سے پیار محبت کی باتیں کرو. کسان اگر سوکھی زمین میں بیج ڈالے گا نا، کبھی نہیں اگے گی. پیار محبت کی بات کرو، عورت کا دل راضی کرو، اس میں انٹیمیسی ہو، ٹھیک ہے، اس کو تمہارے اندر کشش محسوس ہو. پھر باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی جوڑ کر دیکھ لیں اللہ نے ان کو کیسے یہاں پر جمع کر دیا. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کھیتی چاہے کتنی بھی مختلف رنگوں کی ہو، مثلا آپ دیکھیں کہ فصل کو بھی کھیتی کہتے ہیں نا، باغ کو بھی کھیتی کہتے ہیں. سبزیاں ہیں، غلہ، مکئی، کوئی بھی فصل اگی ہو زندگی میں کبھی دیکھی ہو، ہر فصل میں ایک بات لازم ہے کہ جس نے محنت کی تو اس کی بیوی ہے نا، ٹھیک، اس کی ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بیوی کسی اور کی ہوتی ہے اور آنکھوں کو لبھا وہ کسی اور کو رہی ہوتی ہے. دل کی رانی کسی اور کی ہے اور رات کے خواب وہ کسی اور کے بن چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے روک دیا ہے. اور کوئی بھی کھیتی کا مالک اس کے بارے میں صرف یہی تصور نہیں رکھتا کہ مجھے اس کا گھنا سایہ چاہیے، فصل چاہیے، آنکھوں کو ٹھنڈک چاہیے اور یہ اور وہ. بالکل وہ یہ کہتا ہے کہ بعد میں مجھے اس سے فصل بھی آئے. اولاد نہ لینا یا نہ طلب کرنا اور ساتھ رہتے رہنا، یہ غیر فطری طریقہ ہے. اور آج یہ شروع ہو گیا ہے. پھر دیکھیے فاتو حرثکم انا شئتم، بہت خوبصورتی سے یہ بات یہاں کی گئی. وہ کیا ہے کہ انا، جیسا کہ شئتم، تم چاہو، ازدواجی تعلق قائم رکھنے میں ہر طرح سے آزاد ہو. تمہاری خلوت اور تمہاری تنہائی پر فطرت کی چند پابندیوں کے سوا کوئی پابندی نہیں ہے، جو پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا ابھی آپ کو. فاعتزلوا النساء فی المحیض، ٹھیک ہے، یعنی حیض کے دنوں میں اپنی عورت سے دور رہو، اپنی بیویوں سے دور رہو. تم اپنی بیوی کے ساتھ تنہا ہو. اس کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ تم جب بھی تنہا ہو ہر طرح کی اخلاقی پابندیاں اپنی دامت سمیٹ لیتی ہیں، کیونکہ انتم لباس لہن وہن لباس لکم، تم ان کے لباس، وہ تمہارے لباس. یعنی اس طریقے سے شوہر اور بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا رشتہ جوڑ دیا کہ آگے ہم مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جائز طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے عورت اور مرد کو صرف منع کیا ہے تو قوم لوط والے فعل سے منع کیا ہے، یا اس سے ملتی جلتی جو آج کی ماڈرن، جو کہ حقیقت میں جاہلانہ صورتیں ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ شوہر بیوی میں کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی موقع محل متعین نہیں ہے. یعنی یہ ایک جائز تعلق ہے، اور اس میں اگر انسان فطرت کے ساتھ جڑ کر رہے تو بہت ساری خیر و اصلاح کی باتیں بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ بغیر پڑھے ہم اس قرآن کو بس دوسروں کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہر آزادی و خوشی کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو انجوائے کرو. آگے دیکھیں، واتقوا اللہ کہہ دیا، اللہ سے ڈرو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو، جان لو. بیوی نے اگر شوہر سے زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے شوہر بیچارہ شریف طبع ہو، نہ بولے، اب کیا جھگڑا ہو، کیا لڑائی ہو، ٹھیک ہے. تو اگر شوہر نے زیادتی کی ہے کہ اس کو کس نے پوچھنا ہے یا اس کا کون ہے، تو دونوں یاد رکھیں کہ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ہیں وہ کپلز جن کے لیے خوشخبری ہے، جو ایک دوسرے کی خامیوں، کمیوں، کوتاہیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان بنا دے. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اور اس کو ہماری زندگیوں کا ساتھی بنا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.